اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ خلیفہ کی اصطلاح کون استعمال کر رہا ہے قرآن پاک میں؟ اللہ تعالی۔ ہاں، آج دنیا کو خلافت کا نظام کھلتا ہے، کچھ اپنوں کو بھی خلافت کا تصور کھلتا ہے، کچھ غیروں نے اس اصطلاح یا ٹرمینالوجی کو بہت زیادہ معاذ اللہ بدنام کر ڈالا، اور کچھ اپنے بھی اس میں اپنے جو ہے وہ حصے ڈال رہے ہیں معاذ اللہ۔ اگر کچھ لوگوں نے تصور خلافت کو بگاڑ دیا یا خلافت کے لفظ کو غلط استعمال کیا تو اس کی نفی کی جائے گی، نہ کہ تصور خلافت کی ہی نفی کر دی جائے۔ بہرحال آدم علیہ السلام پہلے انسان، جتنا انسانیت کی تاریخ پرانی اتنا خلافت کی تاریخ پرانی، اتنا ہی نبوت کی تاریخ پرانی ہے، اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے۔ بہرحال وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کرو جو تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا، تو انہوں نے عرض کیا کیا اے اللہ تو اس زمین میں اسے خلیفہ بناتا ہے مَن يُفْسِدُ فِيهَا، جو اس میں فساد مچائے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا۔ دو آراء ہیں، ایک رائے انسانوں سے پہلے جنات پیدا کر دیے گئے تھے اور جنات نے بڑی سرکشی مچائی تھی زمین پر، گو کہ جنات کو خلافت نہیں دی گئی لیکن سرکشی بڑی مچائی، تو فرشتوں کو ایک اندیشہ ہوا ایک اور مخلوق اے اللہ تو بنا رہا ہے، فساد تو نہیں مچائے گی یہ مخلوق۔ نمبر دو، اللہ انسان کو اختیار دے کر بھیج رہا ہے نیکی اور بدی دونوں کا، تو کہیں بدی کے اختیار کو استعمال کر کے تباہی تو نہیں مچے گی۔ یہ فرشتوں کے ذہن میں ایک اندیشہ تھا، انہوں نے اللہ کے سامنے رکھا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اللہ تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ لکھا مفسرین نے، فرمایا ہمارے اساتذہ نے، لگتا ہے کہ دل میں خواہش تھی فرشتوں کی، ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، کچھ ہمیں یہ منصب اور اعزاز، ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، واللہ عالم۔ تو کہنے لگے، عرض کرنے لگے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ، اللہ نے فرمایا، إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کیا جانتا ہے؟ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، مگر تم جو اندیشے بیان کر رہے ہو ہم سب جانتے ہیں، اور ابھی تمہارے سامنے ڈیمونسٹریشن بھی ہو جائے گا، ذرا مظاہرہ بھی ہو جائے گا ہم کیا کچھ آدم کو عطا کر کے زمین پر بھیج رہے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ تمام چیزوں سے مراد تمام چیزیں کس معنی میں؟ آج جتنا کچھ ہم انوینشنز کر رہے ہیں، فزیکل ریسورسز کی تلاش ہو گئی، مادی وسائل دستیاب ہو رہے ہیں، جو کچھ بھی ہے پرائمرلی پوٹینشلی بنیادی طور پر علم آدم علیہ السلام کو عطا ہو گیا۔ اب آدم علیہ السلام کی نسل سے یعنی انسانیت اس کو ایکسپلور کرتی چلی جا رہی۔ سادہ سی بات ہے، زمین پر بھیجا جا رہا ہے، نظام خلافت، اللہ کے حکم کا نفاذ زمین پر ہو۔ چلیں اس کو بھی سمجھ لیں، خلافت کیا ہے؟ نمائندگی کرنا۔ کبھی ہندوستان کا دور تھا، وائس رائے ہوتا تھا نا برطانیہ کی طرف سے، ملکہ یا بادشاہ جو بھی ہے برطانیہ میں، وہ جو آرڈر دے گا وائس رائے امپلیمنٹ کر دے گا، اپنی مرضی نہیں چلائے گا، بادشاہ یا ملکہ کی مرضی کو نافذ کرے گا۔ وائس رائے کا لفظ انگریزی میں استعمال ہوتا ہے، وائس جیرنٹ ایک بہتر لفظ ہے جو انگریزی میں استعمال ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم اللہ کے وائس جیرنٹ ہیں، اللہ انسان کو یہ نمائندگی دے کر بھیج رہا ہے کہ زمین پر میری مرضی کو جاری کرنا۔ اس معنی میں سارے انسانوں کو یہ منصب یا یہ مقام دیا گیا، لیکن جو ظالم بن جائیں، مشرک بن جائیں، کافر بن جائیں، سرکش ہو جائیں، ان کے لیے مقام نہیں ہے۔ چنانچہ اب یہ خلافت کا منصب امت مسلمہ کے لیے ہے۔ پہلے انبیاء اور رسول وہی اللہ کے خلیفہ ہوتے، اللہ کی نمائندگی زمین پر کرتے، اب ختم نبوت کے بعد امت مسلمہ خلافت کا منصب اس کو عطا کیا گیا۔ مطلب کیا ہے؟ تمہاری نہیں، رب کی مرضی چلے گی اس کی زمین پر، اس کا نظام قائم کرو گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ کیا مطلب؟ زمین کے وسائل کا علم پوٹینشلی پرائمریلی بنیادی طور پر آدم علیہ السلام کو عطا ہوا۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، پھر فرمایا مجھے ان چیزوں کے نام تو بتاؤ، ان تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لو یہ تمام چیزیں ہیں، ذرا میرے فرشتوں نام تو بتاؤ، ڈو یو ہیو دا نالج فار دیٹ؟ یہ علم ہے تمہارے پاس؟
فرشتوں کا بڑا پیارا جواب، بڑا عاجزی والا جواب، بڑا انکساری والا، بڑے ہمبل ہے فرشتے، بڑا پیارا جواب اللہ کے سامنے. قالوا سبحانک، اور انہوں نے عرض کیا اے اللہ تو تو پاک ہے. اللہ پاک ہے، اللہ ہر عیب سے، کمی سے، زوال سے، فلاء سے، ڈیفیکٹ سے پاک ہے. قالوا سبحانک، اور انہوں نے عرض کیا اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا. سبحان اللہ، کچھ نہیں اللہ سوائے وہ جو تو نے سکھایا. ہمیں بھی یہی اعتراف کرنا چاہیے، کچھ نہیں ہمارے پاس مالک سوائے وہ جو تو نے ہمیں عطا کر دیا. سبحان اللہ. لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا. انک انت العلیم الحکیم، بے شک اے اللہ تو خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے. قال یا آدم، پھر اللہ نے فرمایا کہ اے آدم انبئہم باسمائہم، تم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ. یہ کون سی چیزیں؟ جیسے کہ میں نے عرض کیا، فزیکل سائنسز کا علم کہہ دیں، مادی وسائل کا علم کہتے ہیں، زمین کے وسائل کا علم کہتے ہیں. جو بھی کچھ ہے اس زمین پر خلافت کا نظام قائم کرنا ہے تو زمین کے وسائل کا علم بھی ہونا چاہیے نا، ان کو ایکسپلور بھی تو کرنا ہوگا، ان کو استعمال بھی تو کرنا ہوگا. یہ سب کچھ پوٹینشلی آدم علیہ السلام کو عطا ہوا اور یہ ڈیمونسٹریشن فرشتوں کے سامنے کرا دیا گیا. قال یا آدم، پھر اللہ نے فرمایا کہ اے آدم انبئہم باسمائہم، تم ان فرشتوں کے ان چیزوں کے نام بتاؤ. فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب انہوں نے ان فرشتوں کے ان چیزوں کے نام بتائے، قال، تو اللہ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، یعنی اے فرشتو، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں آسمانوں اور زمینوں کی سب پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، تمہارے ظاہر باطن سب سے میں واقف ہوں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. پہلی مرتبہ جو پڑھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ابلیس کیا تھا، فرشتوں میں سے تھا. ایسا نہیں ہے. قرآن کریم میں ہم پڑھیں گے جیسے کہ ذکر ہوا قرآن کریم میں مطالعہ کریں گے جیسے کہ ذکر ہوا کہ یہ واقعہ 7 مرتبہ قرآن پاک میں آیا. سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں ہم پڑھیں گے. سورہ کہف آیت نمبر 50. کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا. خیر، فسجدوا الا ابلیس، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیے سوائے ابلیس کے. تھا بڑا یہ پہلے اطاعت گزار، تو کہیں اوپر پہنچا ہوا تھا فرشتوں کی صف میں. جب حکم ہوا تو حکم اس کے لیے بھی تھا. ابا، اس نے انکار کیا. واستکبر، اور تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اب اس کا تکبر اور اس کا انکار، یہ ساری تفصیلات 6 مرتبہ مکی صورتوں میں آئیں گی انشاءاللہ تعالی. ویسے واقعہ ہم سب کے علم میں ہے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، یعنی اما حوا کا ذکر بھی آ گیا. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ پیو. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم دونوں نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. یہ ایک آزمائش کا معاملہ تھا. کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس جنت میں رہو. اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ ایک آزمائش کا معاملہ تھا اور یہ بتانا مقصود تھا نسل انسانی کو، آدم علیہ السلام کی اولاد کو، کہ دیکھو تمہیں ہم زمین پر بھیجیں گے خلافت کی ذمہ داری دے کر، بندگی تم نے ہماری کرنی ہے، اور شیطان تمہارا دشمن رہے گا اور تمہیں کس طرح ورغلانے کی کوشش کرے گا. یہ ایک ڈیمونسٹریشن کرائے گا. ایک آزمائشی نوعیت کا معاملہ تھا اس جنت میں، اور یہ ہماری سبق آموزی اور رہنمائی کے لیے بیان کیا گیا. ہاں، جو چاہو سو کرو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، فلاں فلاں درخت ہے بس اس کے قریب نہ جانا. بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں جب بھیجا جائے گا تو کچھ ممنوعات بھی ہوں گے، کچھ پروہیبیشنز بھی ہوں گی، کچھ باتوں کو حرام بھی کیا جائے گا، اور شیطان تمہیں ان طرف لبکانے کی کس طرح کوشش کرے گا. یہ آدم و حوا کے واقعے کے ذیل میں نسل انسانی کو سمجھایا جا رہا ہے. فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور جس عیش و آرام میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا. اب کیسے کیسے اس نے ورغلایا، کس طرح اس نے جو ہے وہ سبز باغ دکھائے، یہ یہاں نہیں، مکی صورتوں میں تفصیل آئے گی، وہاں ہم پڑھیں گے مزید تفصیل سے انشاءاللہ. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور جس عیش و آرام میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا، پھر ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ. بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. اول تو شیطان اور انسان کی دشمنی. شیطان ہمارا کیا ہے؟ دشمن ہے. قرآن پاک فرماتا ہے سورہ
فاطر کی آیت نمبر 6 ہے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کی دشمنی اختیار کرو۔ ویسے تنہائی میں سوچئے گا، ہم اپنے پیارے سے کیوٹ سے خوبصورت سے بچوں کو کبھی کبھی کیا کہتے ہیں؟ بڑا ہی شیطان ہے، چھوٹا بھی نہیں کہتے، استغفر اللہ۔ اپنے پیارے سے کیوٹ سے خوبصورت سے بچوں کو ہم شیطان نہیں بلکہ بڑا شیطان کہیں گے تو شیطان مردود کبھی یاد رہے گا؟ بتائیے، اس کی دشمنی کبھی یاد رہے گی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور پھر ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ تو ایک طرح شیطان انسانیت کا دشمن، اور شیطان اکیلا نہیں، اس کی پارٹی کے لوگ کہاں کہاں ہیں؟ من الجنتی والناس، آخری آیت قرآن پاک کی، من الجنتی والناس، حزب الشیطان، شیطان کی پارٹی ہے پوری۔ تو یہ دشمن ہے تمہارے، اور پہلی دشمنی انسانوں اور شیطان کے درمیان، دوسری دشمنی انسانوں کے ساتھ۔ آج دیکھ لیجیے جو کچھ دکھائی دے رہا ہے، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے فائدہ اٹھانا ہے۔ عارضی طور پر بھیجے جا رہے ہو، پھر لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف۔ کسی کے انتقال کے موقع پر بھی ہم کیا پڑھتے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، سورۃ البقرہ آیت 156 ہے، بے شک ہم بھی اللہ کو، ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، وہاں سے ادھر بھیجا گیا، ادھر سے ادھر ہی جانا ہے۔ جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے فائدہ اٹھانا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے توبہ کے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ نے سیکھ لیے، سکھائے خود اللہ، معاف کیجیے گا، آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے، سکھائے بھی اللہ نے، سبحان اللہ۔ وہ الفاظ ہمیں یاد ہیں، سورہ اعراف آیت نمبر 23، سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 مشہور الفاظ ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہی نے سکھا دی، سبحان اللہ۔ اللہ بہت پیارا ہے، خطا ہو جائے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور اللہ نے مانگنے کے طریقے بھی بتائے، کتاب و سنت میں ہمیں الفاظ مل جاتے ہیں، اور اللہ بار بار موٹیویشن دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے، مانگ لو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ یہی اس واقعے سے ہمیں لینا ہے۔ آدمیت کیا ہے؟ خطا ہو جائے جھک جاؤ، معافی مانگ لو۔ شیطنت کیا ہے؟ اڑ جاؤ اور جسٹیفیکیشن دو، بہانے پیش کرو اس کے لیے، معاذ اللہ۔ نہ، آدمیت کا رویہ اختیار کرو، جھک جانے کا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے نفس سے توبہ کے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ یہ دوسری مرتبہ آ رہا ہے، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، ایک مراد زمین کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ ہُدَايَ، تو جس سے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ دوسرا علم آ گیا، علم ہدایت۔ آیت 31 میں تھا علم الاسماء، اشیاء کا علم، چیزوں کا علم، فزیکل سائنسز کا علم، مادی علوم ضروری ہیں، وہ آیت نمبر 31 تھی، یہ آیت 38 ہے۔ اب تمہارے پاس ہدایت آئے، جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے، ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی وہ غمگین ہوں گے۔ آج دنیا جس سطح پر کھڑی ہے، جن کو ہم ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں، جن کو ہم ایڈوانس کنٹریز کہتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں ٹیکنالوجیکلی بہت زیادہ وہ ایڈوانس ہو چکے ہیں، آج ان کے مکروہ چہرے ہمارے سامنے کھل کر سامنے آ گئے۔ آج ان کا گند، ان کی تہذیب کی گندگی کھل کر ہمارے سامنے آ چکی ہے، اور بھی 100 دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہدایت کے تابع رہو گے تو علم ہو، فنون ہو، مادی وسائل ہو، ٹیکنالوجی ہو، یہ سب فائدے کا باعث بنے گی۔ اور ہدایت الہی کو فراموش کرو گے، علم ہدایت کو، ڈیوائن گائیڈنس کو فراموش کرو گے، تو جتنا بڑھتے جاؤ گے اتنی تباہی کا سامان بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ علم ہدایت، یہی پہلی وحی کی ترتیب ہے۔ پہلی وحی سورہ علق، پہلی آیت، اقرا بسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، پڑھیے، کوئی مسئلہ نہیں، تعلیم لیجیے کوئی مسئلہ نہیں، ٹیکنالوجی لیجیے کوئی مسئلہ نہیں، مگر بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ یہ رب کا نام تو آج دور ہو گیا، یہ علم ہدایت تو آج دور ہو گئی۔ دنیا کے نظارے ہمارے سامنے ہیں، اور ہاں، بڑے مجرم ہم مسلمان ہیں،
جن کے پاس قرآن پاک موجود ہے، جن کے پاس پیغمبر کی تعلیم موجود ہے، مگر ہم دنیا کے سامنے اس سطح پر پریزنٹ نہیں کر رہے جو کہ اس کا تقاضا ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ لوگ جہنمی ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔